جنت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی جنت میں جانے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ جنت فنا ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے یا نہیں ہے؟ دنیا سے کوئی دوسرے جہان کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی کوئی شخص مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی چند عارضی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد ایک انسان دنیا سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی جنت میں جانے کے لیے تیار ہے؟ اور پھر فرمایا جنت فنا ہونے والی نہیں ہے۔ پھر فرمایا رب کعبہ کی قسم، یہ جنت ایسا نور ہے جو روشنی دینے والا ہے، ایک ایسا پھولوں کا گلدستہ ہے جو جھوم جھوم کر ہر چیز کو معطر کر رہا ہے۔ فرمایا ایک بلند و بالا محل ہے، ایک ہمیشہ جاری رہنے والی نہر ہے۔ فرمایا یہ کثیر تعداد میں پکے ہوئے پھل ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو مثال دے کے فرمایا کہ ایک نہایت حسین اور جمیل بیوی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ ختم ہونے والے لباس ہیں اس جنت کے باسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، اور اس گھر میں جو میوہ جات ہیں، جو پھل ہیں، فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رہنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بلند و بالا، سلامتی والے اور خوشی سے بھرپور مقامات ہیں اس کے اندر۔ جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً جنت کا ایک خاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے رکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہیں جنت میں جانے کے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم ایسے کہو کہ انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام نے انشاءاللہ کہا۔ یہ تو جنت کا ایک مختصر سا خاکہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے رکھا وہ تھا۔ ایک اور حدیث ہے جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر، حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا میدان تیار فرمایا ہے، اس کی دیواروں کو خالص چمکدار سونے کی اینٹوں سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ سونے کی اینٹوں سے بنایا ہے۔ اس میں چشمے اور نہریں جاری فرمائی ہیں، اور اس میں درخت اور عمدہ قسم کے پھل اور پاکیزہ پھول اگائے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے عرش الہی پر جلوہ افروز ہو کر اس کے حسن و جمال اور اس میں حور و غلماں، اس کے پاکیزہ سایوں اور اس کے خوبصورت پھلوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ان قریب جان لے گا وہ شخص جسے میں تجھ میں داخل کروں گا۔ یعنی جنت کو مزین کیا، ہر چیز کو خوبصورت بنا دیا، پھر اللہ اپنی نظر رحمت جنت پر ڈالے گا، اور نظر رحمت ڈال کر اللہ جنت کو مخاطب ہو کر کے فرمائے گا ان قریب جان لے گا وہ شخص جسے میں تجھ میں داخل کروں گا کہ وہ میرے نزدیک بہت عزت والا ہے۔ ان قریب جان لے گا وہ شخص جسے میں تجھ میں داخل کروں گا کہ وہ مجھے بہت پیارا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت سے خطاب فرمائیں گے۔ حضرات عزیز وقار، قرآن کریم فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر جنت کی بات ہے کہ جو نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت ہے، بہتا ہوا دریا ہے، نہریں ہیں، جاری رہنے والی ہے۔ یہ بہت ساری آیات قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنے انعامات کا ذکر کرتا ہے، ساتھ پھر فرماتا ہے کس نے نیک عمل کیا، ساتھ فرماتا ہے ان کے لیے جنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے
اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شان والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت کہاں ہے. جنت کی نشاندہی فرما دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت فی السماء السابعۃ العلیا والنار فی الارض السابعۃ السفلی. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 7ویں آسمان سے بھی اوپر بلند ہے اور جو جہنم ہے وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے. یعنی سدرۃ المنتہا کے قریب ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں جنت ہے. یہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فی الجنت مئۃ درجۃ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض والفردوس اعلاها درجۃ ومنها. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنت ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے جتنا فاصلہ ہے. کل کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں کے درمیان فاصلہ جو ہے زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے. اور ان میں سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا کون سی جنت ہے؟ جنت الفردوس. پس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. یعنی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اب یہ تو جنت کے بارے میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً فرما دیا. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے جنت کے اوپر بھی. یعنی جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، اور مرنے پر ایمان ہے، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے، ایسے ہی جنت پر بھی ایمان ہونا چاہیے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث جبرائیل ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالموت وبالبعث من بعد الموت والحساب والجنت والنار. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر. پھر فرمایا کہ جنت پر ایمان لاؤ اور مرنے پر ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ. تو جب ہم باقی تمام اشیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو جنت کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جنت بھی کوئی جگہ ہے. بہت سارے لوگ جنت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں دنیا ہی جنت ہے. جنہوں نے دیکھی نہیں ہے، جنہوں نے سنی نہیں ہے، جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، جن کا یقین ہی نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. جنت فنا ہونے والی نہیں ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کے تحت ارشاد فرمایا، بے شک یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، فرمایا یہ ایسی ہے کہ اس کے نیچے نہریں ہیں اور اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور حدیث کو بنظر غائر دیکھیں تو جنت کوئی ایک نہیں ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورہ رحمان کے اندر ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے یعنی کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جنت ایک نہیں ہے. پھر دوسرے مقام پر سورہ رحمان کے اندر ہی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، فرمایا ان کے لیے ان 2 کے سوا 2 اور بہشتیں ہیں. اب قرآن کی ان آیات سے پتہ چلا
کہ جنتوں کی تعداد 4 ہے، لیکن آگے حدیث میں جا کر کے ان کی تعداد کا پتہ چلے گا کہ جنتیں 7 ہیں، لیکن قرآن سے پتہ چلا کہ جنتیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ اب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت الفردوس 4 ہیں، ان میں سے 2 جنتیں ایسی ہیں کہ ان کے برتن، ان کے زیور اور جو کچھ ان میں ہے سارے کا سارا سونے کا ہے۔ اور پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 جنتیں ایسی ہیں کہ ان کے برتن، ان کے زیور اور جو کچھ ان میں ہے وہ سارے کا سارا چاندی کا ہے۔ اب جنت الفردوس کی شان و شوکت کیا ہے؟ حضرت عمرو بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا میدان اپنے دست مبارک سے بنایا، جنت کا میدان اپنے دست مبارک سے بنایا، پھر اس کی تعمیر خالص سونے کی اینٹ سے رکھی اور خوب چمکنے والی کستوری کی اینٹ سے، یعنی سونے کی اینٹ اور خوب چمکنے والی کستوری کی اینٹ سے اس کی تعمیر رکھی، پھر فرمایا کہ اس میں عمدہ قسموں کے میوے اور پاکیزہ پھول اور پھل اگائے اور اس میں نہریں جاری فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے عرش الہی پر جلوہ افروز ہو کر اس کی طرف نظر رحمت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھے میرے غلبہ کی قسم تجھ میں دائمی شراب پینے والے بدکاری کرنے والا اور گناہ پر ڈٹا رہنے والا داخل نہیں ہو سکے گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا اور کوئی بھی کبیرہ گناہ کر کے اس پر ڈٹا رہنے والا، جنت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میری عزت کی قسم تجھ میں ایسے لوگ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ جنت الفردوس کی عظمت اور اس کی شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کی نہریں اسی جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، جو باقی جنتیں ہیں ان کی نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، اور یہ عرش الہی کے نیچے ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کا عمدہ اور اعلیٰ حصہ ہے اور اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور یہ جنت الفردوس والے عرش الہی کے قریب ہونے کی وجہ سے عرش الہی کی چرچراہٹ سن سکیں گے اہلیان جنت، یعنی اس جنت الفردوس کے بالکل قریب کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بالکل قریب ہے، تو وہ جو نیچے قربت میں رہنے والے لوگ ہوں گے، جنتی ہوں گے، وہ عرش الہی کی چرچراہٹ بھی سن سکیں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بہت ساری مقامات کے اوپر جنت کا ذکر ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جنتیں 7 ہیں، جبکہ علامہ حلیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کی بنا پر کہ جنتوں کی تعداد 4 ہے، اور کہا کہ 2 جنتیں مقربین کی ہوں گی اور دوسرے درجہ کی جنتیں اصحاب الیمین کی ہوں گی، لیکن ہر جنت میں کئی درجات اور منزلیں ہوں گی، اور پھر جنت کا کوئی ایک دروازہ نہیں ہوگا، کئی دروازے بھی ہوں گے۔ جنت کا جو ذاتی نام ہے وہ جنت ہی ہے، لیکن جنت کے صفاتی نام متعدد ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات اور حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر جنت کے جو اسماء گرامی ہیں وہ 7 ہیں۔ فرمایا کہ دار السلام، یعنی صفاتی نام جنت کے، ذاتی نام جنت کا جنت ہے اور صفاتی نام دار السلام۔ فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، قرآن کی آیت، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں۔ دوسرا نام اس کا دار الخلد، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ فرمایا جنت اس کی جنتیوں سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ، جنت میں سلامتی ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔
دار المقامہ، یہ بھی قرآن کریم فرقان حمید کی آیت سے ثابت ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک نام جو ہے وہ جنت کا، فرمایا کہ المقام الامین، ان المتقین فی مقام آمین، یعنی متقین کے لیے یہ مقام ہے جنت کا۔ اسی طریقے سے جنت کا ایک نام ہے مقعد صدق، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی جنت کا ایک نام ہے مقعد صدق، اور جنت کا ایک نام ہے جنات النعیم، اور جنت کا ایک نام ہے جنات عدن، یعنی یہ 7واں نام ہے۔ یہ تمام جنتوں کا مجموعی نام ہے جنات عدن، یہ تمام جنتوں کا مجموعی نام ہے۔ سب جنتیں ہی جنات عدن میں اسی سے نکلتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر اور ارشاد فرماتا ہے جنت کی تفصیل کے اندر، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عمارت کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عمارت 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی، اس کا گارا خوشبودار کستوری کا ہے، اور اس کی مٹی سرخ گھاس اور زعفران کی ہے۔ اور معراج کی طویل حدیث جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو ظاہر ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہنم کا مشاہدہ کیا سفر معراج میں، وہاں جنت کو جا کر کے دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا، اور جنت میں سرکار داخل ہوئے، اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں جنت میں داخل ہوا تو اس میں چمکدار موتیوں کے گنبد تھے، اور اس کی زمین کستوری کی تھی۔ ان احادیث سے پتا چلا کہ جنت کیسی ہوگی۔ اب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو پہاڑ کا اود کا پہاڑ ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد کے پہاڑ کے متعلق فرمایا ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب کیوں فرمایا قیامت کے دن جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر خوبصورتی کے لیے یہ پہاڑ رکھا جائے گا، اس لیے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب ایسے مقام کے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدی مقام رکھ دیا، دنیا کے اندر ہم آتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، اور ہمارے ملک کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت موسم عطا کیے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے، تو جنت جو مقام خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے اس کا موسم کیسا ہوگا، اس کے موسم، ہوائیں اور اس کے رنگ کے متعلق حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی حضرات نہ گرمی محسوس کریں گے نہ سردی محسوس کریں گے۔ جنت کے سایوں کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عامر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے سایہ کی لمبائی 70,000 سال کے سفر کے برابر ہوگی۔ جنت کے سایہ کی جو لمبائی ہے وہ 70,000 سال کے سفر کے برابر ہوگی۔ اور جنت کی ہواؤں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جنوب کی ہوا جنت میں چلے گی تو مشک کے ٹیلے بکھیر دے گی، اور ایک روایت کے مطابق کہ جنت کی خوشبو 100 سال کے فاصلے سے بندہ محسوس کر لے گا۔ جنت کے رشک اور رنگ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پس چاہیے کہ تمہارے زندہ لوگ سفید رنگ پسند کیا کریں۔ کیا فرمایا؟ تمہارے زندہ لوگ سفید رنگ پسند کیا کریں، اس میں اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو سفید رنگ میں، اور زندگی کے اندر ترجیح دیا کرو سفید رنگ کو۔ فرمایا کہ جنت کی روشنی ہے، نور ہے،
حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر طرف نور اور روشنی ہے اور جنتیوں کے لباس سفید ہوں گے. جو نعمتیں جنت میں ہیں اگر ان میں سے اتنی مقدار بھی ظاہر ہو جائے جتنا کہ ناخن کے ساتھ لگ کر کوئی چیز آتی ہے، اس کی وجہ سے آسمانوں اور زمین کے کنارے سارے جگمگا اٹھیں، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص جھانک لے اور اس کا کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی سے اس طرح یعنی مان پڑ جاتی ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی سے چاند مان پڑ جاتا ہے، اتنی روشنی اس کے کنگن سے ظاہر ہو جاتی ہے. حضرات عزیز وقار، حضرت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جنت کے جو دروازے ہیں اس کے جو کنڈے ہیں اور جو چابیاں ہیں وہ کیا ہوں گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے دروازوں کی تعداد 8 بیان فرمائی ہے، اور اس میں فرمایا باب المصلیین، نمازیوں کا دروازہ، فرمایا کہ باب الصالحین، نیک لوگوں کا دروازہ، باب الصادقین، فرمایا کہ سچے لوگوں کا دروازہ، باب المصدقین، صدقہ کرنے والوں کا دروازہ، باب الصادقین، پھر باب الخاشعین، خوف خدا رکھنے والوں کا دروازہ، فرمایا کہ باب المتوکلین، اللہ پر توکل کرنے والوں کا دروازہ، باب الذاکرین، خدا کا ذکر کرنے والوں کا دروازہ، اور آخری دروازہ 8واں دروازہ فرمایا باب الصابرین، صبر کرنے والوں کا دروازہ. امام حسن بصری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان دروازوں سے کہا جائے گا کہ کھل جاؤ، اس کی کنڈیاں اور یعنی جنت کے دروازے کھلیں گے کیسے؟ آج سائنس ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی، لوگ کہتے ہیں کوئی چیز ٹچ کرو تو دروازہ کھل جاتا ہے. آؤ خدا کی بنائی ہوئی جنت کا نظارہ کرتے ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب ان دروازوں سے کہا جائے گا کہ کھل جاؤ یا بند ہو جاؤ یا کچھ بولو تو وہ ان سب باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، بولیں گے بھی، خود بخود کھل جائیں گے، خود بخود بند ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ ان دروازوں کی وسعت کا عالم یہ ہوگا، کوئی چھوٹا دروازہ نہیں ہوگا، چھوٹا گیٹ نہیں ہوگا. فرمایا کہ بیک وقت 7 لاکھ آدمی ایک دروازے سے گزر جائیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں کا کنڈا سب سے پہلے جو ہلانے والا ہوگا وہ میں ہوں گا. یعنی جنت کے دروازوں کو سب سے پہلے کھولنے والے کون ہوں گے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور فرمایا کہ اس جنت کے حوالے سے، چونکہ بات لمبی ہو جائے گی میں موضوع پر ہی رہوں، اس پر بڑی لطیف بات آئی تھی کہ جنت کا دروازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے کیسے؟ جب محشر کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی کرسی کے سامنے سجدہ دراز کریں گے اور اللہ فرمائے گا کہ سل یا مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، ارفع راسک، اپنا سر اٹھا، سل سوال کر تو عطا کیا جائے گا. میرے پیارے مصطفیٰ آج مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب سے مانگیں گے، رب ہب لی امتی، باری تعالیٰ میری امت کی بخشش. 4 مرتبہ خدا کی کرسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور محشر کے میدان میں 2 کرسیاں لگیں گی، ایک خدا کے لیے، دوسری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 مرتبہ کہا جائے گا. پہلی مرتبہ کہا جائے گا جاؤ، جا کر کے جس کے سینے میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال کے لاؤ. حضور جائیں گے، جس کے سینے میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو نکال کے لائیں گے اور پھر خدا کی کرسی کے سامنے سجدہ ریز. پھر اللہ فرمائے گا سر اٹھاؤ. حضور پھر عرض کریں گے رب حب لی امتی. فرمایا محبوب اب کیا مانگتے ہو؟ باری تعالیٰ میں کچھ لوگوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ آیا ہوں، جن کے سینوں میں جو کے دانے کے برابر ایمان، ان کو تو نکال آیا ہوں لیکن باقی پیچھے جل رہے ہیں. اللہ فرمائے گا جاؤ، جن کے سینوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو نکال کے لاؤ. حضور جائیں گے، جن کے سینوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو نکال کے لائیں گے. پھر خدا کی کرسی کے سامنے سجدہ ریز.
اللہ فرمائے گا محبوب اب کیا ہے؟ باری تعالیٰ میں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں جل رہے ہیں. اللہ فرمائے گا جاؤ، جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، 3 مرتبہ حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے، ادنا 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 مسکال و ذراتن. فرمایا میرے حبیب جس کے سینے میں رائی سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، ان کو بھی نکال کے لاؤ. حضور جائیں گے، ان کو بھی نکال کے لائیں گے، پھر خدا کی کرسی کے سامنے سجدہ رہے. میرے حبیب اب کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے حبیب اب تو سر اٹھاؤ. باری تعالیٰ اب تو نے اس وقت تک شرطیں لگائی ہیں کہ جس کے سینے میں اتنا ایمان ہے، جس کے سینے میں اتنا ایمان ہے، جس کے سینے میں اتنا ایمان ہے، ان کو تو میں لے آیا ہوں. باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ساری شرطیں ہٹا دے، اور جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق میرے سارے امتیوں کی بخشش فرما دے. اللہ فرمائے گا میرے حبیب جاؤ، جس نے 1 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، بھولے سے ہی بے شک پڑھا ہو اس نے، فرمایا کہ 1 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے. حدیث کے الفاظ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا جس نے 1 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے اس کو نکال کے لاؤ. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، جس نے 1 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے ان کو نکال کے لائیں گے. جہنم خالی امتیوں سے، حضور کے امتیوں سے جہنم خالی ہو جائے گی، اور ادھر جنت کے دروازے پر رش لگ جائے گا. اب جب جنت کے دروازے پر رش لگ جائے گا تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ آئیں گے اور آ کر کے دیکھیں گے کہ ایک ہجوم ہے، رش لگا ہوا ہے. تو جنت کے دروازے پہ جو بھی جہنم سے نکلنے والا جنت کے دروازے پہ آیا ہے وہ دروازہ کھٹکھٹائے گا. جب دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اندر سے آواز آئے گی، دربان پوچھے گا بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ چودھری فلاں، عباسی فلاں، راجہ فلاں، ملک فلاں. دروازہ نہیں کھلے گا. اتنے میں سرکار تشریف لائیں گے. آواز آئے گی کون؟ جواب آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کا دربان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ نے جنت کو بنایا ہے تب سے میری ڈیوٹی یہاں لگائی ہے، اور آج کے دن کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام سننے کے لیے کتنا عرصہ بیت گیا کہ میرے کانوں نے جب آپ کا نام سنا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا جب تک میرا مصطفیٰ نہ آئے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا. اب اتنی بات سمجھانے کے لیے پیچھے سیاق و سباق میں گیا کہ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا. اب باقی موضوع انشاءاللہ بعد میں، لیکن اس میں 2 نقطے ہیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی پہ بٹھاتا نا، کرسی پہ بٹھا دیتا. وہ جو کرسی لگائی تھی، سجائی تھی، آج کرسی بیٹھنے کے لیے لگائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیج دیتا، جبرائیل جاؤ جا کر کے جہنم سے اس کو نکال لاؤ جس کے سینے میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے. میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دیتے، اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دیتے. نہیں، کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر نہیں سکتا تھا، وہ علی کل شیء قدیر ہے. کرسی جو اپنے حبیب کے لیے لگائی ہے کرسی پہ بیٹھاتا آج، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا میرے حبیب خود جاؤ تاکہ جنت سے نکلنے والے کو کہیں کوئی مغالطہ نہ لگ جائے. وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے، چونکہ انسان احسان فراموش ہے، وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ شاید میرا کوئی چلہ کام آ گیا ہے تو اس لیے میں جہنم سے نکل کے جا رہا ہوں. وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میری نمازیں میرے کام آ گئیں. وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میرے روزے میرے کام آ گئے، صدقہ و خیرات میرے کام آ گیا. فرمایا حبیب جاؤ، جا کر کے خود جہنم سے نکالو تاکہ نکلنے والے کو اندازہ ہو آج جہنم سے نکالنے والا ہے تو وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے. اب وہ ڈائریکٹ جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھی داخل فرما سکتے تھے، لیکن جہنم سے نکال کے حکم نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہوں. وہ آتے ہیں ڈائریکٹ تو جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں. کیوں؟ فرمایا کہ حبیب انسان بڑا بھولنے والا ہے اور جہنم سے جنت تک کا فاصلہ بہت بڑا ہے. شاید جنت کے دروازے پر پہنچ کر کے وہ یہ محسوس کر لے کہ شاید جنت میں میرا کوئی عمل آ گیا ہے کہ میں اس میں داخل ہو رہا ہوں، اس لیے اپنے عمل کی بنا پر فرمایا حبیب
جہنم سے نکالیں گے بھی آپ اور جنت میں داخل بھی آپ کریں گے، تاکہ داخل ہونے والے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اگر نکالنے والا محمد مصطفیٰ ہے جہنم سے تو داخل کرنے والے بھی محمد مصطفیٰ ہے۔